محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے پیدا کی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسانوں کے استعمال کرنے کی چیزیں ہوں یا خود انسان ہوں، کسی بھی چیز کی اللہ کو ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے، اور اللہ کو ضرورت نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ اللہ کسی چیز کا محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جتنی بھی کائنات سجائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے منافع کے لیے سجائی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی۔ یہ ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے سجائی، اور اسی کائنات میں اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے چاند کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ جسے چاند کہا جاتا ہے۔ اس چاند کے انسانوں کو اتنے فائدے ہیں، اگر چاند نہ نکلے نا تو انسان ختم ہو جائے گا، اگر چاند نہ نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب طریقے سے اس کا نظام بنایا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک تاریخ سے نکلتا ہے، دھاگے کی طرح باریک ہوتا ہے، بڑا ہوتا 14 تاریخ میں مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر گھٹان شروع ہوتا ہے، 29-30 تاریخ آنے سے پہلے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے فائدے کہ وہ فائدے جس طریقے سے اللہ نے نظام بنایا ہے اسی طریقے سے ہیں، بس وہ فائدے۔ اگر اللہ اس چاند کو جیسے 14 دن میں مکمل ہوتا ہے، اگر پورا مہینے ہی سے نکالتا رہے چاند کو، تو دنیا کے اندر اتنی سردی بڑھ جائے گی کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر بالکل نہ نکلے تو اتنی گرمی بڑھ جائے گی کہ گھروں سے میں اور آپ دھوپ میں نکل نہیں سکتے، بالکل نہیں نکلیں گے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، سرکاری جو ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بعض جگہ اسپرے چھڑکتے ہیں، مچھر کی دوائی اسپرے تو ہے ہی، وہ توپسی لے کے آ جاتے ہیں ہمارے آپ کے محلوں میں، اور دھواں چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے کو توپسی نکلی ہوتی ہے نا، وہ مچھر بھاگ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ اسپرے چھڑکا جاتا ہے مچھر بھگانے کے لیے، مارنے کے لیے، ایسے ہی چاند کا نظام ہے جو ایک خطرناک طریقے کی گرمی آسمان میں سے، سورج میں سے نکلتی ہے، اس کو مدھم کرتا، اس کو کم کرتا، اس کے توازن کو انسان کی طبیعت کے مطابق لے آتا ہے۔ اب ذرا سوچو، نہ ہوتا چاند بالکل تو گھروں میں آگ لگ جاتی۔ ایک تو فائدہ یہ ہے، بہت فائدے ہیں جی، گنانے لگے چاند کے فائدے تو پوری رات گزر جائے گی۔ اصل مدے 2 ہیں یہاں پر، میں ان کو بیان کروں گا۔ ایک اور فائدہ چاند کا یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری چاند کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ کیا کے اوپر ہے جی؟ چاند کے اوپر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کے عید مناؤ۔ اب کوئی کہے گا کہ جی چاند نہ دکھائی دے تو 30 دن مکمل کرو۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی اگر
چاند نہ دکھائی دے وے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، اور جب روزہ رکھنا شروع کرو 29 کو چاند آ جائے تو کل کو عید منا لو، 29 کو چاند نہ آئے تو 30 پورے رکھ لو، لیکن چاند کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے، چاند کے بغیر عید نہیں کر سکتے، چاند کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، چاند کے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی۔ جی کوئی کہنے لگے جی میں تو نہ کرتا 10 ذی الحجہ کو قربانی، میں تو 10 جنوری کو کروں گا، ہوگی قربانی اس کی، اس وقت کرینا اب کرے گا، یہ عمل اس کا علماء سے پوچھنا حرام ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم 10 کو تھا، 11 کو تو 12 کو تھا، جنوری کا حکم نہیں ہے۔ یا کوئی کہنے لگے جی میں تو 10 11 12 کو نہ کرتا، میں تو 13 میں کروں گا، قربانی نہیں ہوگی میاں۔ تو ہماری جتنی بھی عبادت ہے وہ ساری کی ساری کائے کے اوپر ڈیپینڈ ہے جی؟ چاند کے اوپر۔ لیکن ایک افسوس والی بات بتاؤں میں آپ کو، پہلے بزرگ تو چاند کی تاریخ کو انگریزی تاریخ سے زیادہ یاد رکھتے تھے، اور آج چاند کی تاریخ کسی کو معلوم ہوگا؟ یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ یہ جیسے جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، تو ایسے ہی چاند کی تاریخ کچھ لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، اگر سب یاد نہ رکھیں گے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر کو چاند کی تاریخ کتنی ہے آج، تو کچھ لوگوں کو چاند کی تاریخ یاد رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور دیکھو جتنے بھی آپ حضرات بیٹھے ہیں نا، آپ اپنے حساب کتاب چاند کی تاریخ سے رکھا کرو، اس میں اللہ برکتیں بہت رکھتا ہے، بہت برکتیں رکھتا ہے اس میں۔ آج تو ہمارا مسئلہ اتنا خراب ہو گیا، ہمارے مدرسے بھی چاند کی تاریخ سے نہ چلتے، ہماری مسجدیں بھی چاند کی تاریخ سے نہ چلتی۔ بتاؤ، کوئی ہمارا نظام چاند کی تاریخ سے نہیں چلتا۔ اتنی برکتیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا چاند کی تاریخ میں۔ تو یہ ایک افسوس والی بات ہے کہ مسلمان چاند کو جو ہے نا اس کی تاریخ کو بھلاتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، اور صحابہ سے یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ بھئی جن کو آپ رسول مانتے ہو ذرا ان سے چاند کے بارے میں تو معلوم کرو، اور چاند کے بارے میں معلوم کیا کرو گے کہ یہ معلوم کرنا کہ یہ جب پہلی تاریخ کو نکلتا ہے، پہلے دن نکلتا ہے تو باریک دھاگا سا ہوتا ہے، بڑھتا 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 14 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، 14 تاریخ کے بعد میں پھر یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتا 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 پھر پہلی صورت پا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، بالکل ایک دن ایک ٹائم ایسا آتا ہے۔ تو یہ اس کا منظر کیا ہے، یہ یہودیوں نے صحابہ سے سوال کیا، تو پھر صحابہ نے کہا کہ بھئی ہم تو حضور سے معلوم کریں گے۔ صحابہ کے اندر ایک بہت اچھی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو اگر پتہ ہوتا تھا بالکل مکمل طریقے سے، پورا یقین ہوتا تھا تو زبان کھولتے تھے، اگر معاملہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہم حضور سے سوال کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم حضور سے پوچھیں گے۔ ایک چیز اور بتا دوں میں یہاں، آج اگر مجھ سے یہ پوچھو آپ کہ میرے پڑوس والے سے مقدمہ چل رہا ہے، میں کیا کروں، تو میں یہی تو کہوں گا کہ وکیل سے مشورہ کرو، میں یہی تو کہوں گا کہ وکیل سے مشورہ کرو۔ اللہ نہ کرے کوئی سخت بیمار ہے اور مجھ سے کوئی کہنے لگے کہ مفتی صاحب میرے یہ بیماری ہے اور بڑا پریشان ہوں، تو میں یہی تو کہوں گا ڈاکٹر سے مشورہ کرو، ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ لوگوں میں سے آ کے مجھے مکان کا نقشہ دکھایا کہ یہ مکان مجھے بنانا ہے، آپ ذرا بتاؤ کٹے کتنے آنے ہیں، سریا کتنا آنا ہے، اینٹ کتنی آنی ہے، بجری کتنی آنی ہے، بجر فٹ کتنا آنا ہے، مستری کتنے لگنے ہیں، لیبر کتنی لگنی ہے، اور مٹی کتنی آنی ہے، مجھ سے آ کے پوچھنے لگے تو میں کیا کہوں گا کہ بھائی کسی انجینئر سے معلوم کرو نا، جا کے آرکیٹیکچر سے معلوم کرو، جا کے مجھ سے کیا معلوم کر رہے ہو؟
اور اگر میں اسے کہنے لگوں کہ لے جہاں 10 کٹے آئے ہیں میں کہنے لگوں یہاں 20 کٹے لے کے آ، کیونکہ میں نے کبھی کٹے اٹھائے ہیں کیا؟ تو میں تو 10 کی جگہ 20 کا ہی مشورہ دوں گا اسے. بتاؤ غلط بات تو نہیں کہہ رہا بھائی میں. اور اگر 1 کوئنٹل سری آئے گا تو یا تو بتاؤں اسے 1 کلو لے کے آ یا پھر 50 کوئنٹل لے کے آ، کہ ہوگا کچھ اور بتاؤں، کیونکہ میرا وہ ٹاپک ہے ہی نہیں. یعنی کہ جس کا کام اسی کو سونپا جانا چاہیے. تو صحابہ نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ چاند کے بارے میں معلوم کرو. بابا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو حضور سے معلوم کریں گے. اور اگر صحابہ کہتے تھے کہ بھئی ہاں چاند یار گھٹتا تو ہے، بڑھتا بھی ہے، اس میں داغ بھی ہے، چل کل کو بتاؤں گا تجھے. کہ حضور کے ہوتوں میں صحابہ اگر کچھ بتانے لگتے تو اچھی بات تھی بتاؤ ان کی. تو صحابہ خاموش اور کہا ہم حضور سے معلوم کریں گے. اب یہاں روک کے میں ایک بات بتا دوں، وہ ٹاپک آگے آنے والا بھی ہے. آج ہر بندہ مفتی بنے. ابھی جمعے کے دن میں بھینسیا گیا، آپ کو معلوم ہوگا میں مغرب میں بھی نہیں تھا، عشاء میں بھی نہیں تھا. تو بھینسیا میں پروگرام تھا، مغرب سے لے کے عشاء تک بیان تھا وہاں پر فاطمہ مسجد میں. اب بیان کے بعد 7:15 بجے سے 8:15 بجے تک بیان ہوا. بیان کے بعد 8:30 بجے نماز تھی، نماز پڑھی تو پھر میری تسبیحات وغیرہ، پھر میں دعا مانگنے بیٹھ گیا. دعا جیسے میں مانگ رہا تھا تو ایک بزرگ میرے پاس آ کے بیٹھے. تو میں نے دیکھا کہ ہاں کوئی میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں اور ان کا جھکاؤ میری طرف تھا. میں فوراً سمجھ گیا کچھ نہ کچھ یہ مسئلہ معلوم کریں گے. جیسے ہی میں نے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کہا تو انہوں نے سلام دعا ہوئی اور بولے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہ جی فرمائیں. تو یہ پوچھنے لگے آپ یہ بتائیے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال تھا ان کا. غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھی اس میں 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے کھا سکتے ہیں. بولے کیا؟ میں نے کہا پہلا تو وہ چڑھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی مورتی دیوتی دیوتا کا چڑھاوا نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کہ کوئی شراب نہ ہو، کسی جانور کا پیشاب نہ ہو، گوبر نہ ہو. سمجھ رہے ہو نہیں میری بات؟ تو اگر یہ حرام چیزیں اس میں ملی ہوئی نہیں تو کھا سکتے ہو. تو اب وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ 60 سال سے زیادہ کی ان کی عمر ہوگی پکا. تو وہ کیا کہتے ہیں، جی ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ بھی کھانا جائز نہیں ہے. آج تک ہم نے یہ سنا. میں نے کہا آپ نے غلط سنا ہے. میں نے کیا کہا؟ آپ نے غلط سنا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے. مکے میں مشرک رہنے والے ان کی دعوت کھائی ہے اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھلائی بھی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کسی سے مسئلہ پوچھنے لگے تو اکثر لوگ جو ہے نا الٹے سیدھے آپ کو جواب دے دیں گے. پہلی مرتبہ میں یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ کام ہمارا چھوڑ گیا مسئلہ بتانے کا، یہ تو علماء کا کام ہے، ان کے پاس جاؤ. تو صحابہ کے اندر یہ بڑی اچھی عادت تھی کہ بھئی اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو حضور موجود ہیں، ہم حضور سے معلوم کر کے جب تمہیں بتائیں گے. تو سارے صحابہ حضور کے پاس آئے اور یہ سوال کیا، یسألونک عن الاہلہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ یہ چاند نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، یہ کیا منظر ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیے. تو قرآن نے جواب دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ چاند کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں فصلوں کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، وہیں چاند کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم، وقت پہچاننے کے لیے بنایا ہے. پہلے گھڑی گھنٹے تھے کیا جی؟ نہیں تھے گھڑی گھنٹے. تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، کیسے پہچانتے تھے؟ چاند سے، سورج سے پہچانتے تھے. رات کا کتنا حصہ گزر گیا، چاند سے پہچانتے تھے. چاند کے اپنی ایک جگہ ہوتی ہیں، ایک راستے ہوتے ہیں. تو ان راستوں سے، ان ستارے سیاروں سے بڑے بزرگ اور علماء
یہ پہچانا کرتے تھے کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے، کتنا وقت گزر چکا ہے رات کا، کتنا وقت گزر چکا ہے دن کا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وقت پہچاننے کے لیے ہم نے چاند کا نظام بنایا ہے، تاکہ تمہارے عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، تاکہ تمہارے جو دوسرے کام ہیں وہ کام کرنے میں آسانی ہو جائے. للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے. کہ بھئی حج کب کرو گے؟ جون سے مہینے میں کرنا چاہے کر لیں، نہیں کر سکتے. ذوالحجہ کے مہینے میں ہی 8-9 تاریخ سے شروع ہونا ہے اور پھر وہ 12-13 تک چلنا ہے، پھر اس کے بعد میں اور اس سے پہلے حج نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سارا پروسیس ہے یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے کہ چاند کی تاریخ جب معلوم ہوگی جبھی تو آپ فیصلہ کرو گے کہ بھئی حج اس دن ہوگا. اور جب چاند کی تاریخ معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے فیصلہ کر سکے گا انسان؟ تو چاند کا فائدہ یہ ہے جو قرآن نے بتایا. اب آگے چلیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. چاند کے بارے میں تھوڑا سا یہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. چاند اللہ کی مخلوق ہے، چاند اللہ کی مخلوق ہے. اب لوگوں نے روس ہے اور امریکہ ہے، چائنا ہے، اب بھارت بھی اس صف میں آ گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی کمندیں پھینک ڈالی ہیں، اپنا ٹیکنیکل جو نظام ہے وہ وہاں تک پہنچا دیا انہوں نے. تو اس میں اسلام پر کوئی اعتراض نہیں آتا ہے، اس میں اسلام پر کوئی اعتراض نہیں آتا ہے کہ جی یہ چاند پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء انہوں نے تو یہاں تک مسئلہ بتایا کہ اگر تم چاند پہ پہنچ گئے تو وہاں نماز کیسے پڑھو گے. تو انہوں نے مسئلہ تبھی تو بتایا جب انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے. تو کوئی انسان چاند پر پہنچے اور وہ اس کا پہنچنا سفل بھی ہو جائے تو شریعت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نہیں ہے چاند، فرشتہ نہیں ہے، جنت یا جہنم نہیں ہے چاند، اللہ کی مخلوق ہے. اور جو جا رہے ہیں یا جو بھی کچھ وہاں پر پہنچا رہے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے. اسلام پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. اب یہ جو بھیجا گیا یہاں سے چندریان 3، بڑے بڑے نیتا یوں کہہ رہے ہیں انٹرویو میں جتنے بھی گئے ہیں وہ سب آئیں گے تو ان کا سواگت کریں گے ہم. جتنے بھی وہاں گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ کوئی گیا نہیں ہے، ایک نظام، ایک سائنسی نظام ہے وہ انہوں نے وہاں پہنچایا ہے. کوئی انسان گیا نہیں ہے چاند پر. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں انٹرویو میں؟ بھئی آپ بتاؤ یہ جو ہمارا بھارت یہاں تک کامیاب ہو گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بھائی وہاں پر گئے ہیں جب آئیں گے تو ہم ان کا پھولوں سے سواگت کریں گے. یعنی کہ انہوں نے بھی جہالت کھول کے بتائی. تو ہم اتنے بڑے جاہل ہیں اور پھر بھی گدیوں پر بیٹھے ہیں ظالم بے وقوف کہیں گے. ایک کیا کہہ رہا، یعنی کہ جو امریکہ کی ایک وہ ہے خلائی نظام کا ایک ناسا، بھارت کا وہ نہیں ہے یہ ٹیکنیکل نظام، یہ امریکہ کا ہے. تو وہ یہ کیا کہہ رہا کہ جو ناسا کامیاب ہوا ہے وہاں پہنچانے میں یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یعنی سارا کریڈٹ جو ہمارے بھارت کے سائنسدانوں نے کیا ہے وہ امریکہ کو دے رہا ہے سارا کریڈٹ. اور اس کا اصل میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اے پی جے عبد الکلام کو جاتا، لیکن آج ان کی کوئی چرچا ہی نہیں ہے. آج گودی میڈیا کو دیکھو، اس کا کریڈٹ نیتاؤں کو دے رہے ہیں، حالانکہ ذرہ برابر بھی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ سوچ ہے ان کی اور نہ ذرہ ہاتھ تو دور کی بات ہے ہاتھ کا کٹا ہوا ناخن بھی نہیں ہے. ارے بھائی کیا گودی میڈیا ہے، دجالی حکومت اور دجالی نظام چل رہا ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے. تو یہ جو ہے نا بکھیرے جا رہے ہیں بھارت کے اندر. تو بہرحال اب آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. یہ جو قرآن کی جو اب تھوڑی سی تفسیر بچی ہے یہ آج کے حساب سے بڑی اہم ہے، ذرا غور سے سننا اس کو. زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی احرام باندھ لیتا تھا نا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اب احرام باندھنے کے بعد پتہ چلا میری سرمدانی رہ گئی گھر. سرمدانی تو فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں میں، کچھ بھی رہ گیا، مثال کے طور بیگ رہ گیا، چادر رہ گئی، لوٹا رہ گیا، ٹفن رہ گیا، کچھ بھی رہ گیا. اب اسے یاد آ گیا او ہو میری وہ ضرورت رہ گئی اور میرا جانا ضروری ہے وہاں پر، یا پیسے رہ گئے سیب الماری میں رکھا ہوا ہے اور میرا جانا ضروری ہے، اور باندھ رکھا احرام.
تو ان کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم نے احرام باندھ لیا تو اب گھر کے دروازے سے نہیں جائیں گے ہم. احرام پہن لیا, اب کوئی ضرورت پڑ گئی تو گھر کے دروازے سے نہیں جائیں گے. تو بھائی کیسے جاؤ گے؟ گھر کے پچھواڑے سے جائیں گے. اور گھر کا پچھواڑا تو بند ہے, کیسے جاؤ گے؟ توڑ کے جائیں گے گھر, دیوار توڑیں گے اور جب اندر جائیں گے. اگر چڑھنے کا نظام ہے تو چڑھ جائیں گے سیڑھی ویڑھی لگا کے, یا کوئی کاندھے پہ بٹھا کے چڑھا دے تو وہاں سے جائیں گے. لیکن اگر ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر پیچھے سے چوروں کی طرح جو ہے وہ کومل کاٹیں گے اور پھر اندر داخل ہوں گے. یہ لوگوں کی سوچ تھی کہ اگر دروازے سے گئے تو ہم گناہگار ہوں گے, اور پچھواڑے سے جائیں گے گھر کے تو گناہگار نہیں ہوں گے. یہ سوچ تھی لوگوں کی. جب یہ سوچ چلتے 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 اسلام آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا, اور یہ منظر جب سامنے آیا تو اس منظر اور اس سوچ کا بائیکاٹ کیا اسلام نے, نبی کی تعلیم نے. بائیکاٹ کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ. نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اور آگے کہہ رہا قرآن وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, کہ گھروں میں داخل ہو دروازوں سے. تو قرآن نے کنڈم کر دیا, کھنڈن کر دیا, سب کچھ ختم کر دیا کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو کہاں سے آنا ہے؟ دروازے سے آنا ہے, پچھواڑے سے نہیں آنا ہے. اب کومل کاٹنے کی ضرورت نہیں, سیڑھی لگانے, یہ جوخم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے آگے کہا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, کہ دیکھو نیکی تقوی اختیار کرنا ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ نیکی نہیں ہے تم گھروں کے پچھواڑے سے آؤ. نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, اور یہ جو تمہاری سوچ تھی پچھواڑے سے آنے کی یہ ختم کرو. ٹھیک ہے, سوچ کیا تھی کہ دروازے سے داخل ہوں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے, پچھواڑے سے داخل ہوں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس سوچ کو ختم کیا اسلام نے. اب یہاں ایک بات سمجھیے گا, ایک اصول جو یہاں سے نکلتا ہے, ایک ضابطہ. یہاں سے ضابطہ یہ نکلتا ہے کہ نیکی وہ ہے, نیکی وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں. نیکی وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں, ہمارے گھر والے سمجھتے ہیں, ہمارے بہت سارے بڑے بوڑھے بھی سمجھتے ہیں, ہماری گھر کی عورتیں بھی اسے نیکی سمجھتی ہیں, حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوتی. نیکی وہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی نے اسے کر کے دکھایا ہے. اب چونکہ نیکی یہ کسے سمجھتے تھے؟ پچھواڑے سے داخل ہونے کو, اور گھر کے دروازے داخل ہونے کو کیا سمجھتے تھے؟ گناہ سمجھتے تھے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے جو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تو یہ اتنا بڑا اصول ہے, اتنا بڑا ضابطہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ہمارے اندر سے جنازہ نکل جائے گا, ان چیزوں کا کہ جنہیں ہم نیکی اور دین سمجھ کر کرتے ہیں, حالانکہ دین اور نیکی کا اس سے کوئی دور تک بھی واسطہ نہیں ہوتا. اب مثال سے سمجھ لیجیے آپ, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کیا کا زمانہ ہے؟ سوشل میڈیا کا. آپ یوٹیوب پہ تقریر لکھ دیں, بس کسی بھی لینگویج میں, کسی بھی لینگویج میں آپ صرف تقریر لکھ دیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا انسٹا پر, تو بتاؤ تقریروں کی کمی ہوگی؟ بیان کرنے والوں کی اس سوشل نیٹ ورک پر جو ہے کمی ہوگی جس کو آپ نے ریسرچ کیا ہے؟ ڈھیروں مولوی نکل آئیں گے, ڈھیروں. اور اس میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے ایمان کا بھی جنازہ نکل چکا ہوگا. یہ پکی بات ہے. یہ وہ سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ وہ سچائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے, آپ جیسے دنیا سے پردہ فرما گئے, بہت سارے لوگ کافر ہو گئے. حیرت کی بات ہے نا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کا مقابلہ کیا کہ تم کافر کیسے ہو, یہ بتاؤ. وہ کافر ہوئے,
اور کبھی پلٹے نہیں پھر اسلام کی طرف، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی آئے۔ تو جب اس زمانے میں اتنا فتنہ پھیلا، تو آج تو بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتنا پھیلا، اتنا فتنہ ہے، اور جو وہاں سے ہماری پبلک کو ملتا ہے سوشل میڈیا سے، جو ہمارے نوجوانوں کو ملتا ہے، اسے وہ نبی کا طریقہ سمجھ کر کرنے لگتے ہیں۔ آج آپ کو حیرت ہوگی، ہم جواب دے دے کے تنگ آ گئے کہ انہیں سمجھائیں کیسے۔ اور معاملہ سارا وہی ہے جو بھی میں نے کہا کہ بھائی بتاؤ، ایک آٹو چلانے والا وہ آٹو چلانے کے داؤ پیچی تو جان سکتا ہے، بس قرآن کی گہرائی تو آپ کو نہیں بتا سکتا، حدیث کی گہرائی تو نہیں بتا سکتا۔ اب ہم اس کا پیسنجر بن کے اس سے یہ کہیں ہمیں حدیث سمجھا، وہ تو سمجھا دے گا، یا نبی کی اس حدیث کو ہمیں سمجھا، یا قرآن کی اس آیت کو سمجھا تو وہ سمجھا دے گا؟ نہیں سمجھا سکتا۔ اگر سمجھایا تو گمراہ ہے، وہ خود بھی گمراہ کرے گا دوسروں کو۔ اس کی مثال، سمندر میں خزانے ہوتے ہیں، نیچے تہ میں ہیرے جواہرات، مونگے، لال، یہ سمندر کی تہ میں سے نکلتے ہیں، اوپر کچھ نہیں ہوتا سمندر کے، تو اور نکالنے بھی ہیں، ضرورت کی چیز ہے یہ خزانہ، سمندر کی تہ سے نکالنے بھی ہیں، وہ ضرورت ہے، تو کون نکالے گا بھائی ذرا بتائیے؟ جو ماہر ہوگا وہ نکالے گا نا بھائی۔ جو سمندر کے اتار چڑھاؤ کے اس کی گہرائی کو کیسے نکال، یہ بھی ایک ہنر ہے نا، یہ تو جو اس ہنر کو جانتا ہوگا وہ تو نکالے گا نا اس کے اندر سے خزانے۔ اور بھیا اگر ہم تم پہنچ گئے تو کہ اللہ میں نکالوں، تو بیٹھ ادھر کو، تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی دیر میں خبر آ جائے گی کہ حضرت جی نہ رہے، اب کبھی خبر آئے گی مچھلی نہ پتہ نہ، یعنی کہ مچھلی نے ڈکار بھی نہ لکھا کہ اتنے سے ہے اس کے سامنے، کچھ یا یہ خبر آئے گی یا یہ خبر آئے گی کہ جب سے گئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایسا مونگے نہیں گئے، ایسے ہیرے نکالنے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے کھلاڑی نہیں ہیں۔ ایک دوائی ہے، 3 خوراک ڈاکٹر دے رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا لے یہ کھا لے، ایک صبح کو کھا لینا، ایک شام کو کھا لینا، اور ایک جو ہے نا یعنی کہ صبح دوپہر شام کو کھا لینا، اور ڈاکٹر سے کہنے لگے آپ سے دوائی دو، ہم لیں گے، کب کھانی ہے ہمیں بتائیں۔ ڈاکٹر کہنا اس کے ساتھ یہ والی ملا کے کھانی ہے، اس کے ساتھ یہ والی ملا کے کھانی ہے، یہ 15 منٹ کے بعد کھانی ہے، اور یہ 15 منٹ پہلے کھانی ہے، یہ خالی پیٹ کھانی ہے، اور یہ بھرے پیٹ کھانی ہے۔ اور ڈاکٹر سے کہنے لگے ارے جا تیری ایسی کے تیسی، ہم خود کھا لیں گے۔ ڈاکٹر کیا کہے گا جی؟ دوائی دے گا، دوائی دے گا، لے کے آئے گا دوائی یہاں کو لا، کہیں اور سے لے لیے جا کر۔ تو جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اس چیز کو اس سے ہی سمجھنا عقل مندی ہوتی ہے۔ ادروائز اگر کسی اور کے پاس ہم جائیں گے تو جان کا خطرہ، دوائی خوراک اس کا طریقہ کیسے کھانا کیسے نہیں کھانا ہے، کسی مستری کے پاس چلے جاؤ، جان کو خطرہ ہوگا نہیں ہوگا؟ جب بتاؤ۔ تو جو جس کا ماہر ہے اس سے پوچھنا ہے۔ دین کے ماہر ڈاکٹر نہیں ہیں، قرآن حدیث کے ماہر انجینئر نہیں ہیں، قرآن حدیث کا ماہر علماء ہیں۔ تو علماء ہی ہمیں بتائیں گے حدیث اور قرآن کا داؤ پیچ کہ یہ حدیث کیا کہتی ہے اور یہ آیت کیا کہتی ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا اتار چڑھاؤ علماء سے نہ سمجھ کر ایسے لوگوں سے سمجھیں گے کہ جنہوں نے دین اور علم حاصل نہیں کر رہا ہے، تو سمندر کے داؤ پیچ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جب اس میں اترے جان کا خطرہ، اور قرآن حدیث کے داؤ پیچ سے واقف نہ ہونے کی صورت میں جب ادھر اتریں گے، جان جائے یا نہ جائے لیکن ایمان ضرور نکل جائے گا، ایمان ضرور نکل جائے گا۔ اب ذرا بتاؤ ہمارے لیے ہماری جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ جی ایمان قیمتی ہے نا۔ تو آج ہمارے خاص طور سے نوجوان طبقہ علماء کو چھوڑ چکا ہے، اور کائے سے سمجھ رہے ہیں دین؟ انجینئر سے سمجھ رہے ہیں، ڈاکٹر سے سمجھ رہے ہیں، اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور نوجوانوں کی زبان پر ہر وقت بخاری شریف رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ بخاری شریف۔ ایک آیا میرے پاس، کہا کہ یہ ایسا مسئلہ، من کی کہاں ہے؟ کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بخاری میں۔ یعنی کہ مولویوں کو وہ کتاب جب پڑھائی جاتی ہے تو آخر سال میں پڑھائی جاتی ہے،
جب ہم مولویت پڑھتے تھے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سال پڑھتے تھے، تو یہ اعلیٰ سال مثال کے طور پر چوتھا سال پڑھ لیں، تو جو ہم سے ایک سال آگے ہوتا تھا ان کتابوں کو ہم بڑی للچائی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اگلے سال کو یہاں پہنچیں گے ہم، اگلے سال کو یہاں پہنچیں گے ہم۔ جب مشکات کا سال سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بخاری آتی ہے، جب بخاری ہم نے دیکھی، او ہو یہ ہے وہی بخاری، یہ ہے وہی بخاری، حدیث کی کتاب ہے، 7000 تقریباً اس میں حدیثیں ہیں۔ تو نوجوان آ کے کیا کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ حدیث اس میں بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو میں نے رکھ دی اس کے پاس بخاری میں، نکال کے دکھا مجھے کہاں، میں نے بخاری میرے پاس ہے، میں نے کہا لے بخاری یہ ہے، مجھے نکال کے دکھا کہاں، تو کیا کہتا، ہاں میں پڑھا ہوا نہ ہوں، نکال تم خود لو، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نکال تم لو۔ تو بتاؤ بھائی، ایسے لوگ علماء کو چھوڑ کر اگر دوسرے لوگوں سے شریعت سمجھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ ذرا سوچئے تو صحیح۔ اور بخاری میں صرف وہ حدیثیں نہیں ہیں کہ جن پر عمل ہوتا ہے، بخاری میں ایسی حدیثیں بھی ہیں جن پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر میں مثال دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، مجبوری میں کیا ہے۔ بخاری میں یہ روایت 3 جگہ ہے، بخاری میں 3 جگہ یہ حدیث ہے۔ تو اب اگر میں کہنے لگوں کہ بخاری کی ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، تو پھر کرو کھڑے ہو کے پیشاب، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا دین ہے۔ تو امام بخاری نے جو حدیث اس میں لائے ہیں، تو صرف وہ حدیثیں نہیں لائے کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ حدیثیں بھی لائے کہ جن پر امت عمل کر ہی نہیں سکتی۔ چپل پہن کے حضور نے نماز پڑھی ہے، بخاری میں حدیث ہے گی، ہم دکھا دیں گے آپ کو۔ تو کبھی کبھی بیان میں سنا ہے کہ چپل پہن کے نماز پڑھنا بھی سننا، حدیث حضور سے ثابت ہے، تو چپل میں پہن کے نماز پڑھوں گا میں؟ تو یہ حرکتیں، یہ غلطیاں جب ہوتی ہیں کہ جب ہم علماء کو چھوڑ کر دین دوسرے ایسے لوگوں سے سمجھتے ہیں کہ جن کا بیچاروں کا دین کے نام میں جو دال ہے اس سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اور دیکھو، علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہاں علماء دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کا مطلب کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ایک گھر کی چوکیداری کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی چور اس پر نگاہ نہ ڈالے، کوئی غیر گھر کا اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ عوام میں فتنے پھیل رہے ہوں، عوام میں بددینی پھیل رہی ہو، اور علماء چین کی نیند سو رہے ہوں، ایسے علماء کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے امت میں بددینی پھیلنے پر نبی چین سے نہیں بیٹھتے ہیں، یہی صفت عالم کے اندر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال قرآن سے یہاں سے یہ ضابطہ نکلتا ہے کہ دین وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، دین وہ ہے جس کو اللہ نے حکم دیا، نبی نے کیا اور صحابہ نے بھی اس کو کیا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف نبی کی خصوصیت ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اس کو۔ بھئی نبی معراج پر گئے، کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ نبی نے 11 بیویاں کی ہیں، کوئی کر لے گا 11 بیویاں؟ ایک ہی مٹھا پلا دے اسے تو کہاں سے 11 کرے گا؟ اگر آج کا مسلمان کر بھی سکتا ہے، ایک وقت میں تو 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ تیرے لیے ضروری ہے 4 نہ کرے گا تو کوڑے پڑیں گے یا عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ جو نبی نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اگر کسی وجہ سے کبھی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تو آپ دن میں پڑھتے تھے اس کو، لیکن ہمیں آپ کو اجازت نہیں، یہاں تک صحابی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اگر تہجد کے وقت میں اٹھے ہو تو پڑھ لو، یہ اجازت نہیں ہے کہ تہجد کی نماز آپ ظہر میں پڑھ لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں کہ جو صرف آپ کی خاصیت تھی، ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اگر ہم کریں گے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ 3 صحابی آئے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کے حضور کی عبادت کے بارے میں معلوم کرا کہ آپ یہ بتائیے بتائیے بتائیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ تو جنت کے مالک ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے حضور سے۔
تو ایسا کرنا ہے. ایک کہنے لگے کہ بھائی میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا, ایسے رہوں گا اکڑ سمجھ گئے, نکاح ہی نہیں کرنا مجھے. ایک نے کہا. ایک کہنے لگے کہ بھائی میں تو کبھی بھی نہیں سوؤں گا رات کو. بھائی کیوں نہ سو گا؟ پوری رات عبادت کروں گا, پوری رات عبادت میں کھڑا رہا کروں گا, کبھی قرآن پڑھوں گا, کبھی تسبیح پڑھوں گا. اچھا. ایک کہنے لگے میں تو کبھی بھی جو ہے نا روزہ نہ چھوڑوں گا, پورے سال روزے رکھے کروں گا. ابھی آپس میں کر رہے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے سن لیا بھائی کیا ہو رہا تھا یہ, تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ مدعا چل رہا ہمارے یہاں. تو حضور نے معلوم ہے کیا کہا, یہ میرا طریقہ نہیں, یہ میرا طریقہ نہیں ہو سکتا. میرا طریقہ تو یہ ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں, نکاح بھی کرتا ہوں. میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, نفلی روزے. بھائی فرض روزے جو رمضان کے وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے بغیر مجبوری کے. میرا طریقہ یہ ہے. اور معلوم ہے حضور نے آگے کیا کہا, جو میرے طریقے پر نہ چلے گا وہ میرا نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی کر دیا آپ نے. اب آج کا نوجوان اتنا گمراہ ہو گیا, آپ اپنی مسجد میں دیکھ لو, کوئی بغلے کی طرح یوں کر کے ٹانگیں پھیلائے پڑا ہے, ہاتھ پھیلائے پڑا ہے, کوئی پیر پھیلائے پڑا ہے. یعنی کہ ایک جگہ, ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, ٹانگ تھوڑی سی ملا نہیں سکتا, پاس کو نہیں کر سکتا. بتائیے بھیا ذرا, آپ لوگوں میں سے اتنے سجن بھی ہو, میری ہم عمر بھی ہو, مجھ سے ڈبل عمر کے بھی ہو اور زیادہ بھی ہو, بتائیے ذرا ٹانگیں چیر کے کھڑے ہونا کون سا ادب کی بات ہے؟ ذرا بتاؤ. کسی نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہو, کسی بزرگ سے سنا ہو کہ یار میں اپنے حضرت جی کے پاس گیا تو یہ ٹانگیں چیر کے کھڑا ہوا, میری بڑی تعریف کری. تو ٹانگیں چیر کے کھڑا ہونا یہ کون سی عبادت ہے؟ اور نبی نے کون سی عبادت یا کون سی نماز ٹانگیں چیر کے پڑھی؟ اور دیکھ لو آپ کتنے ہی نمازی اب یہاں آتے ہیں وہ ٹانگیں چیر کے نماز پڑھتے ہیں. اتنا بھونڈا پن نماز کو کھلواڑ بنا دی. یہ کائے کا نتیجہ ہے؟ یہ دین کو علماء سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ. اور آگے جا کر اور بھی خطرناک نتیجہ نکلے گا. اور میں تو نامزد کر کے کہتا ہوں, پاکستان کا ایک بہت بڑا فتنہ انجینئر علی مرزا, اس کو جو سنے گا 3 بڑے بڑے نقصان ہوں گے. اس بندے کو جو سنے گا 3 بڑے بڑے نقصان ہوں گے. اور وہ شیعہ لوگوں کی اور قادیانی لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے. شیعہ لوگ معلوم ہے کون ہے؟ شیعہ لوگ وہ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے, وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے, بے شمار صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے. اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ایمان قرآن سے بھی ثابت ہے, نبی سے بھی ثابت ہے, عشرے مبشرہ میں سے ہیں. اور ہمارا اپنا ایمان یہ ہے جو انہیں ایمان والا نہ مانے وہ کافر ہے. ہمارا اپنا ایمان یہ ہے. تو شیعہ لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے علی مرزا. دوسرے نمبر پر آئیے قادیان, مرزا غلام احمد قادیانی. قادیان پاکستان میں ایک شہر کا نام ہے. وہاں سے ایک بندہ اٹھاتا احمد نام کا, اس نے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیا تھا میں نبی ہوں. اس نے کیا دعویٰ کیا؟ میں نبی ہوں, نبوت کا دعویٰ کیا اس نے. تو ذرا سوچو, جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو پرلے کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے. کافر سے لین دین کر سکتے ہو, لیکن جو نبوت کا دعویٰ کر دے اس سے لین دین کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. کافر کے یہاں دعوت کھا سکتے ہو, کافر کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھا سکتے ہو, اور جو یہ کہہ دے میں نبی ہوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی یا اس کے یہاں دعوت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہو سکتی. کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہو سکتی. تو یہ علی مرزا ان دونوں لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے. معلوم ہونے کیا کہتا کہ میں انہیں دونوں کو حق پر مانتا ہوں. قرآن تک نہیں پڑھا جاتا اس بندے سے. تو 3 بڑے بڑے نقصان ہیں اس کو سننے کے. پہلا نقصان, عبادت کا شوق ختم ہو جائے گا. کائے کا؟ مراد آباد میں 2 لڑکوں سے میری بات ہوئی, ایک یوسف کالونی کے پاس میں ہے اور ایک جامع مسجد کا ہے. دونوں لڑکے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر پہ پڑھتے ہیں. اور نبی نے کیا فرمایا کہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھے گا میرا دل چاہتا ان کے گھروں میں آگ لگا دوں.
ختم عبادت کا شوق. دوسرا بڑا نقصان, جو علی مرزا کو سنے گا اس کے دل میں صحابہ کی طرف سے نفرت آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ نفرت. صحابہ کو کوئی وہ پروٹوکول دینے کو تیار ہی نہیں ہوگا. اور ہمارا اپنا ایمان یہ ہے کہ امت اور حضور کے درمیان سے اگر صحابہ کو ایک طرف کو ہٹا دیں تو دین بچتا ہی نہیں ہے. دین ختم ہے, بالکل کچھ نہیں بچے گا ہمارے آپ کے پاس. دوسرا نقصان. اور تیسرا نقصان علی مرزا کو سننے کا یہ ہے کہ جو علی مرزا کو سنے گا اس کے دل میں علماء کی نفرت بیٹھ جائے گی. علماء کی نفرت. علی مرزا کے سننے والے کی زبان سے میرے کانوں تک یہ بھی بات آئی ہے کہ تم علماء کی سنو گے گمراہ ہو جاؤ گے. کیا کریں پھر؟ کہ خود سمجھو قرآن اور حدیث کو. کیا کرو؟ خود سمجھو قرآن حدیث کو. تو یہ ہے قرآن کی اس آیت کا ضابطہ کہ دین وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ بیٹھے ہو. دین وہ ہے کہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں. دین وہ ہے. تو اس سے بہت سارے ہم جو ہے اپنے درمیان فیصلے کر سکتے ہیں. اس لیے بھائیو یہ فتنوں کا دور ہے, بڑی ہوشیاری کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. ہمارے عبادت پہ بھی فتنے آتے ہیں, ہمارے ایمان پر بھی فتنے آتے ہیں. ہم عبادت میں لگے رہے ہیں, علماء کی ٹچ میں رہے ہیں, ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے, اے اللہ ہر نت نئے فتنے سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ بھئی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پچھواڑے سے داخل ہو, نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچو, نیکیاں کرو. یہ ہے تقوی. لعلکم تفلحون. اللہ کہہ رہا جب اس روش پر چلو گے, کیا روش ہو گئی؟ یہ معیار لے کے چلو گے کہ بھئی نیکی وہ ہے بس جو جس کو اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں, باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہمارے یا تو رسم و رواج ہیں, یا بدعت ہے, یا خرافات ہیں. اس روش پر چلیں پلس تقوی کے ساتھ چلیں. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تفلحون. ایسا چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو ہے نا آج کے دن تفسیر ان آیتوں کی آئے گی جن آیتوں کے بارے میں غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو پکڑو اور مارو. سنا ہوگا یہ اعتراض آپ نے سوشل میڈیا پہ. ابھی پیچھے وہ جو مرتد ہو گیا وسیم رضوی لکھنؤ کا نا, وہ تو مرتد ہو گیا تو اس نے جو ایک پیشکش رکھی تھی کہ قرآن میں سے یہ آیتیں نکالو, 25-30 آیتوں کو, اس کے بارے میں 26 آیتیں, تو ان میں سے 2-3 آیتوں کا تفسیر آج کے دن آئے گی. قرآن کیا کہتا ہے وہ آج کے دن بتائیں گے انشاءاللہ. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا.